قلنا جنت الفردوس بغیر حساب اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار اللهم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمه منی الفاتحہ. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان والوں کے دلوں میں موجزن یا رسول ایمان والوں کے دلوں میں موجزن کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بادشاہ شکار کے لیے چلا اور باقاعدہ پورا اس کے ساتھ اس کا لاؤ لشکر تھا اور بڑا خوش تھا بادشاہ آج شکار کروں گا. اور چلتے چلتے سامنے سے ایک آنکھ والا آدمی آ گیا، کانا جس کو ہم کہتے ہیں. اس کو دیکھ کر اس کو بڑی حیرت بھی ہوئی اور بڑا غصہ بھی آیا. اس نے کہا اس کو پکڑ لو. اس کو اتنا پتہ نہیں کہ جب بادشاہ کی سواری نکلتی ہے تو ایک طرف ہو جاتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اور اس کو دیکھو منہ اٹھا کر سامنے آ گیا، سارا موڈ خراب کر دیا اس نے. پتہ نہیں اب میرے شکار کا کیا بنے گا. وہی جو کہتے ہیں لوگ کون سا منحوس سامنے آ گیا. تو اب پتہ نہیں اب اس کا چہرہ دیکھ لیا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. اس کو پکڑ لو اور رسیوں سے باندھ دو. اب وہ کچھ بولنے جیسا رہا ہی نہیں. اس کو سپاہیوں نے پکڑا، رسی سے باندھا درخت کے ساتھ اور کڑی دھوپ میں وہ رسی سے باندھا ہوا درخت پر سزا بھگت رہا تھا. ایسے بادشاہ گیا شکار کے لیے، کیا کر سکتا تھا. اتفاق ہے کہ شکار بڑا اس کا اچھا ہو گیا، بڑے جانور مارے اس نے اور بڑا خوش ہو گیا. شام تک شکار کرتا رہا. اب واپسی ہوئی تو اس کے پیچھے یعنی بادشاہ کی اپنی سواری چل رہی تھی، اس کے پیچھے گاڑی تھی جس میں سارے وہ جانور جو اس نے مارے تھے وہ اس کے پیچھے تھے، گاڑی میں ڈالے ہوئے تھے. اب گاڑی دوبارہ وہاں سے نکلی جہاں وہ بندھا ہوا تھا جس کو سزا ملی تھی، ایک آنکھ والا آدمی. بادشاہ کو جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ خوش ہے، اس کے لشکر میں سب خوش ہیں اور پیچھے اتنا سارا مطلب کہ جانور گاڑی میں ڈالا ہوا ہے، لیکن اس کی طرف کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے. بادشاہ تھوڑا سا سامنے سے گزرا تو اسے زور سے آواز لگے، بادشاہ منوس کون، تم یا میں؟ اور بادشاہ کی تو گھوم گئی. بولا یہ عجیب بدتمیز آدمی ہے، اس طرح بات کر رہا ہے. تو اس کی طرف لوگ بڑھے نا اس کے سپاہی، تو اس نے پھر وہی آواز لگائی اور زیادہ زور سے آواز لگائی، منوس کون ہے، تم یا میں؟ تو بادشاہ نے اس کو لے آؤ میرے پاس.
اور وہ آیا، اب دھیمے سے بولا، دیکھو بادشاہ، تم نے مجھے دیکھا، میں نے تم کو دیکھا. بولا ہاں. تو میں نے تمہیں دیکھا تو میں تو بند گیا، اور تم نے مجھے دیکھا تو تمہارے شکار اچھے ہوئے. میں نے تمہیں دیکھا، میں تکلیف میں آ گیا. تم نے مجھے دیکھا تو تم کو تو فائدہ ہو گیا. منوس کون ہے، تم یا میں؟ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی. بول تو صحیح رہے ہیں. تو بادشاہ نے اس کو چھوڑ دیا. واقعے کا مطلب یہ کہ منحوس کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ ہمارے یہاں بدشگونی اس طرح کی ہم نے پالی ہوئی ہے، چلتے چلتے کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ منحوس ہو گیا. مطلب یہ غلط، مطلب یہ بدشگونی ہو گئی. بدشگونی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ایسے ہی دماغ میں پتہ نہیں، آج صبح یہ عموماً ہوتا ہے ہمارے یہاں، جب ہم کبھی کام پر نکلتے ہیں، موٹر سائیکل گر گئی یا بس نکل گئی یا آفس میں گئے تو کوئی نقصان ہو گیا، گاہک ہاتھ سے نکل گیا، یا دوپہر تک کوئی گاہک چڑھا ہی نہیں، تو آدمی یوں بیٹھے ہوئے بولے گا پتہ نہیں یار صبح کس کا منہ دیکھ لیا. تو یہ تو ایسا کامن ورڈ ہے، یا پتہ نہیں یار صبح کس کا منہ دیکھ لیا. اچھا اب اس کو کان میں جا کے بولے، یاد کر تو نے صبح کس کا منہ دیکھا تھا. نہیں یاد کر کس کا منہ دیکھا تھا. تو اس کو تھوڑی دیر کے یاد آئے گا میں نے اپنا منہ دیکھا تھا. آدمی سب سے پہلے بعض اوقات اٹھ کے اپنا ہی منہ دیکھتا ہے آئینے کے اندر. اٹھ کے باتھ روم میں جاتا ہے، باتھ روم میں شیشہ ہوتا ہے، شیشے میں اپنا منہ دیکھتا ہے. بھائی خود کو منوس بولے گا کہ میں منوس ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں اور چند ایک جگہوں پر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ منوس ہے اور یہ جناب یہ یوں ہو گیا. اب میں نے سنا تھا 13ویں مالے کا. اب حال میں کہیں گیا تھا تو واقعی 13واں مالا نہیں تھا. اب دنیا میں یہ بھی تو لوگ ہیں نا کہ 13 نمبر کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہیں. اب 13 نمبر نے کیا بگاڑا، 13 نمبر نے تیرا کیا بگاڑا، 13. تو یہ تو کیسے ہوئے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے. کوئی نمبر کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ اور یہ کانسیپٹ ہی درست نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، یہ اسلام کا، دین کا، ہمارے مذہب کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. منحوس ہونا، یہ بدشگونی ہونا. کہ اب یہ اچھا ایک اور ہمارے یہاں بدشگونی کے طور پر چیز لی جاتی ہے، اور اس کو مطلب ایسا ہی عجیب و غریب اس کو نام دیا جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو وہ یہ ہوتا ہے، کبھی آپ نکلے نا گھر سے صبح یا گھر سے کام کے لیے نکل رہے ہیں، کوئی پیچھے سے آواز لگا دے، ارے بات تو سنو، منع کیا نا پیچھے سے مت بولا کرو، منع کیا نا پیچھے سے آواز مت دیا کرو، منع کیا نا پیچھے سے مت ٹوکا کرو. اب دیکھو پورا دن میرا ایسا گزرے گا. ارے بھائی کیوں گزرے گا پورا دن ایسا؟ بھائی اگلے نے آواز دیا موٹر سائیکل کی چابی تو اٹھا لو. نیچے جا کے چابی یاد آئے گی، پھر بولو کہ پتہ نہیں صبح کس کا منہ دیکھا تھا. آپ پرس بھول گئے ہو، چابی بھول گئے ہو، یا کچھ بھی بھول گئے ہو، یا چلو کو کام بھول گئے ہو، تو کوئی اگر پیچھے سے آواز دے تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ عجیب و غریب دماغ کے اندر ہم نے چیزیں بسائی ہوئی ہیں. میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 2 حدیثیں بیان کرتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدفعلی لینے والوں سے اپنی بیزاری کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا، یعنی جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے، 3 چیزیں جس شخص میں ہوں وہ بلند درجہ تک نہیں پہنچ سکتا. نمبر 1، جو اپنی اٹکل سے غیب کی خبر دے، یعنی آئندہ کی بات بتائے. یا نمبر 2، فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرے. نمبر 3، بدشگونی کے سبب اپنے سفر سے رک جائے. تو اس طرح کی جو بھی، جیسے کہ بعض اوقات ہوتا ہے جو عورتیں امید سے ہوتی ہیں ان کے بارے میں عجیب و غریب بدشگونیاں پھیلی ہوئی ہیں. کہیں کام پر جاؤ تو بدشگونی پھیلی ہوئی ہے، کوئی اور سامنے آئے تو بدشگونی پھیلی ہوئی ہے، کسی چیز کو پکڑ لے تو بدشگونی پھیلی ہوئی ہے. تو یہ اس طرح کا کوئی بھی تصور، خیال ہمیں اپنے دل و دماغ میں آنے
نہیں دینا چاہیے، بلکہ اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو کر لینا چاہیے. کچھ نہیں ہوتا یار، اگر بلی آگے سے نکل گئی تو کیا ہوا؟ بلی آگے سے نکلی نا، اس کو گاڑی نے کچل دیا تو پھر کس کے اوپر الزام آئے گا؟ بلی پر یا جس کے آگے سے نکلی اس کے اوپر؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو بدشگونی سے اور اس طرح کی جو خیالات اور تصورات ہے جو اس کا اسلام و دین سے دور دور تک کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے، اللہ پاک ہمیں اسے محفوظ فرمائے. مکتبۃ المدینہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے بدشگونی، میں نے اسی سے آپ کو دونوں حدیثیں بیان کی ہیں. تو اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے لازم طور پر آپ لیں اور اسے پڑھیں. خاص طور پر جو ہمارے اسلامی بہنیں ہیں وہ لیں. تو ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں وہ لیں اور اس کو پڑھیں اور اس کی تعلیم کو بھی عام کریں. اپنے گھر میں بھی یہ بتائیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ ہماری سوچ عین اسلامی سوچ ہو، مذہبی سوچ ہو، قرآن و حدیث کے مطابق سوچ ہو. اور اس طرح کی غلط فہمی اور غلط چیزوں سے اللہ پاک آپ کی میری حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی کاموں سے وابستہ رہ کر سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا ایک بازو مشرق یعنی ایسٹ میں ہے اور دوسرا بازو مغرب یعنی ویسٹ میں. جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ لگا کر اپنے پر جھاڑتا ہے. اللہ پاک اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. آپ معتکف ہو گئے، نیت دل میں حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا یہ زیادہ اچھا ہے. دل میں نیت نہیں تھی زبان سے کہا تو نیت نہیں ہوتی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی، افطار کا وقت آ گیا تو اب کر لیں اور افطار کر لیں. تاہم بہتر یہی ہے کہ پہلے سے نیت کر لی جائے اور کوئی ذکر و درود کر لیا جائے اور چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. یعنی ثواب کے لیے نیت کریں اور ذکر و درود کریں اور چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب بھلے افطار کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کافی صاحبائی یا کئی صاحبائی آگے آئے ہیں اور میں روزانہ عرض کرتا ہوں کہ ایسا نہ کریں. اس صفحے بناتے وقت مغرب کی تکلیف ہوتی ہے کہ بعض پھر دل آزاری اور زبردستی داخل ہونے میں صف کا ترچھا ہو جانا، ٹیڑھا ہو جانا. تو صف سیدھی رکھنا واجب ہے. پیچھے تشریف لے جائیں تو آپ کی مہربانی. جہاں جگہ ملے پیچھے وہاں بیٹھ جایا کریں. آئے تو کافی تھے، اٹھے تو چند ہیں. ابھی سے میری بات نہیں مان رہے، دوسری باتیں پتہ نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آج 14 رمضان شریف عصر پڑھ کر عاشقان رمضان، معتکفین، اسلامی بھائی اور دیگر عاشقان رسول جمع ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں مجھے شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا نماز میں امام کے آگے رکھا گیا سترہ مقتدیوں کو کفایت کرے گا یا نہیں؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیں۔ جی ہاں، امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ یعنی یہ سمجھانا ہوگا کہ مثال کے طور پر امام صاحب تو محراب تو دیوار کے ساتھ ہوتی ہے، اکثر نہیں بھی ہوتی، آج جب فیضان مدینہ میں جیسے محراب کے ساتھ ہے تو اب یہ محراب اور یہ ساری دیوار یہ امام کا سترہ ہے۔ اب کوئی صف کے بیچ میں سے اندر چلا گیا نمازیوں کے آگے سے جو جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ امام تو سترے میں ہے نا۔ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے کہ امام کھڑا ہوا ہے، اب اس کے پیچھے جتنے بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ سب کے لیے امام جو سترہ ہے، امام سترہ ہے۔ ہاں وہ دیوار کا میں نے بول دیا، خود امام جو ہے نا یہ سب کے لیے سترہ ہے، مقتدیوں کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کیا دنیا میں بھی جنت کی طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ لوگ تعریفیں کرتے ہوئے اس طرح کے جملے بولتے ہیں، یہ تو جنت کی کیاری ہے، یہاں سے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ تو جنت ہے۔ جنت کی کیاری تو ایک ہی ہے، وہ مدینہ مسجد نبوی شریف میں جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ وہ جنت کی کیاری کے لیے روضتم من ریاض الجنہ، کہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، تو وہ تو سرکار نے فرما دیا۔ اور ہمارے یہاں ریاض الجنہ بولتے ہیں اس کو، ریاض جمع ہے روضہ کی، اصل وہ روضۃ الجنہ ہے، لیکن کوئی حرج نہیں، عوام بولتے ہیں ریاض الجنہ۔ باقی یہ کہ وہ ایک عمدگی ظاہر کرنے کے لیے جنت ہے، جنت تو یہ ایکچولی یہ جنت نہیں، جنت وہ ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا۔ حقیقت میں تو جنت میں جو جائے گا اور انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے داخل ہوں گے تب پتہ چلے گا جنت کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو ویسے کہنے میں حرج نہیں ہے، وہ کہ یہ وادی جنت کشمیر کو بھی بولتے ہیں تو حرج نہیں کہنے میں۔ جنت تو نام بھی ہوتا ہے، ارم نام ہوتا ہے، ارم بھی جنت، عورتوں کے نام لڑکیوں کے نام رکھتے ہیں لوگ۔ خوشبو کا بولا تھا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے یہ ہے کہ ان میں سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، سونگا کرتے تھے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بھی آتی تھی جنت کی خوشبو۔ تو یہ مطلب جس کے لیے سرکار نے فرما دیا تو خلاص، تو یہ اسی کے لیے۔ اب ہم کہہ دیں گے اس میں جنت کی خوشبو آتی ہے، یہ ویلڈ نہیں ہے، یہ ویسے ایک مطلب سمجھو کہ استعارہ ہے کہ اس سے ہم نے مرادی معنی، استعارہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے الفاظ کچھ اور اس کے مرادی معنی کچھ ہو، یہ استعارہ۔ تو یہ کہ بعض اوقات ہم بول دیتے کہ یہ اس میں جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن مراد یہ ہوتی ہے کہ ایکچولی جنت کی خوشبو نہیں، بلکہ یہ کہ بہت اچھی خوشبو، جنت کی خوشبو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جنت کی خوشبو کیسی ہوتی ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہے نا۔ ریاض الجنہ یا یہ حجر اسود یا مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے، ان تمام کے بارے میں علماء کی ایک رائے یہی ہے کہ واقعی یہ جنت میں سے اتارے گئے ہیں، جی جی اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ جسے روضۃ من ریاض الجنہ جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اتنا حصہ اٹھا کر یہ جنت میں شامل کر دیا جائے گا۔ اور ایک رائے علماء کی یہ ہے اس میں کہ جو یہاں پر نماز پڑھے گا اس کے لیے ایک قوی تر امید ہو جائے گی کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی اس میں بھی تعویلات ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
غلام حسین اتاری عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ مدنی چینل پہ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا، اس کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں، کوئی طریقہ عنایت فرمائیں. خالی مدنی چینل پہ جو دیکھتے ہیں وہی بھول جاتے ہیں، باقی سب یاد رہتا ہے کہ اپنے مدنی چینل کا بولا ہے. یعنی یہ ہے کہ حافظہ کمزور ہے، مراد یہی ہے آپ کی. میں سمجھتا ہوں صرف مدنی چینل نہیں، اور بھی بہت کچھ بھول جاتے ہوں گے. اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط کرے. اس کے لیے یہ کہ حافظہ کبھی ہونے کے لیے بہت سارے اورات تو ہوتے ہیں، اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ نماز، پانچوں نمازوں کے بعد یا عالم ہو یا علیم ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو، یہ ایک بار ہوا. اس طرح یہ 5 بار یا 7 بار یا 11 بار پڑھ کر اپنے سینے پر دم کریں، انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہوگا. اس میں میرے لیے رمضان کی یاد ہے کہ بہت، یہ دعوت اسلامی سے پہلے کی بات ہے کہ بزرگ آتے تھے بڑے نورانی چہرے والے، یہ پتہ نہیں پٹھان تھے، یہ شاید کے پی کیسے تشریف لاتے تھے. تو ایک مسجد میں یہاں اعتکاف کرتے تھے اولڈ سٹی ایریا میں، ہر سال آتے تھے، پورے مہینے کا اعتکاف کرتے تھے. تو ان کے پاس کر کے بھی جا کر میں بیٹھتا تھا. انہوں نے مجھے یہ حافظے کا یہ عمل بتایا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام عبدالحامد ہے. جو تراویحوں کے معاملات ہوتے ہیں کہ میں تراویح میں نماز پڑھ کے داخل ہوا اور 1 رکعت میری تراویح کی نکل گئی، تو اس میں داخل ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ دوسری رکعت میں نے شامل ہوا تو اس کے لیے دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے اور کس طرح ہے؟ ذرا اس کا پلیز آپ مجھے جواب دے دیں. بہت بہت شکریہ. اب دوسری رکعت جو پڑھیں گے اس میں سورہ فاتحہ، اور اگر ثنا رہ گئی تھی تو ثنا بھی پڑھیں گے، ہے نا. ثنا اگر رہ گئی تھی تو ثنا بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور کوئی سی بھی سورت آپ پڑھ لیں، اور رکوع سجود کر کے جو قاعدہ ہے معمول ہے اس کے مطابق نماز پوری کر لیں. 1 رکعت دے گے تو 1 رکعت پڑھیں گے، 2 ہو جائیں گی، تراویح ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. شاید یہ ذہن میں ہو کہ یہ قرآن کریم ہم سنتے ہیں تو امام صاحب تو پہلی رکعت میں جو قرآن پڑھ لیا تو میرا تو رہ گیا، تو کیا مجھے یہ قرآن پڑھنا ہوگا؟ شاید اس وجہ سے یہ سوال ہوا ہو. تو اب ظاہر ہے کہ وہ تو خود تو ہر ایک تو حافظ ہوتا نہیں ہے، تو یہ کوئی سی بھی صورت پڑھیں گے. تو ویسے بھی ترتیب تو اب چینج ہوئی ہے، 1 رکعت ہی رہ گئی ہے امام کے ساتھ، تو کوئی سی بھی صورت پڑھیں گے نماز بہرحال ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. باپا جان آپ سے یہ سوال ہے، غسل روزہ اور غسل کر رہے ہیں اور کان میں پانی چلے جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اللہ اللہ، کان میں پانی چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کان میں پانی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرے پیارے امیر علیہ سنت، میرا یہ سوال تھا کہ اگر نماز میں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت اگر کسی انسان کی یاد آ جائے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور اس دوران اس کی یاد میں آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو اس میں نماز ہو جائے گی یا اس میں انسان گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نماز میں آنسو آ جانا اچھی بات ہے، رقت طاری ہو جانا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس طرح نماز میں آپ کو رونا آتا تھا کہ پچھلی صفوف میں بھی آپ کے رونے کی آواز جاتی تھی. یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص کی یاد آ گئی تو اس کی وجہ سے ہمارے آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو نماز پہ فرق پڑے گا یا نہیں؟ نماز تو ہو جائے گی جی، لیکن توجہ نہیں، توجہ ہٹی، خشوع میں فرق. ابھی اچانک ایسا ہو جاتا ہے کبھی، تو اس طرح بھی نماز نہیں ٹوٹے گی، صرف جب کہ آنسو ہی بہے ہیں. ہاں وہ اتنی بلند آواز سے رویا کہ کچھ الفاظ بن گئے جس کے معنی ہوں، جیسے آہ، اس کے معنی ہے نا یہ افسوس، آہ. اس طرح کوئی لفظ عموماً 2 حرف ہوتے ہیں تو لفظ بنتا ہے، کبھی 1 حرف میں بھی لفظ بن جاتا ہے. تو با معنی لفظ بنے یا اچھا کوئی سا بھی لفظ بن جائے رونے میں یا کسی اور موقع پر، جیسے بیمار ہے یا کوئی چوٹ آ گئی نماز میں تو کوئی لفظ بن گیا. ہاں کھانسی کا لکھا بارش نے کہ کھانسی میں مجبورانہ بعض اوقات کچھ بن جاتے ہیں، تو یہ معاف ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ آیا ہے سوشل میڈیا پر کہ کوئی کسی ملک جا رہا ہے اور ان کی عید ایک دن پہلے ہو جائے اور وہ جو مسافر ہے اس کے 28 روزے ہوئے ہوں تو اب اسے کیا کرنا ہے؟ عید تو وہیں کرے گا نا جہاں چاند دیکھا اس نے. جس ملک میں چاند دیکھا جیسے عمرے والوں کو یہ درپیش ہوتا ہے، جہاں چاند دیکھا وہاں عید کرے، اور جو روزے رہ گئے وہ قضا کرے، شرعی کرے پورے میرے خیال ایام معدودات. اس میں یعنی ویسے تو یہی ہوگا کہ اگر یہاں مثال کے طور پہ 30 ہو رہے تھے اور اس کو وہاں جا کے پھر 28 ملے ہیں تو پھر 2 روزوں کی وہ قضا کرے گا، لیکن اب یہاں بھی 29 وہاں بھی 29 سے ہوئے ہیں تو اب ایک روزہ مثال کے طور پہ اس کا کم ہوتا ہے تو پھر ایک روزے کی قضا کرے گا. اور شرعی مسافر کے لیے فرض روزے کا کیا حکم ہے؟ فرض روزہ اس کو بھی اگر رکھ سکتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ رکھ لے، اور اگر نہیں رکھتا تو بعد میں قضا کر لے. اب تو سفر بہت آسان ہو گئے، اب تو حالات بھی جیسے عمرہ شریف میں بھی جو جاتے ہیں عموماً مسافر ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھیں گے تو لوگ نوچ ڈالیں گے اس کو. مدینے میں روزہ تو نہیں رکھتا، حالانکہ شریعت اس کو کچھ نہیں کہتی. 8 دن کے لیے اگر گیا مدینہ شریف میں کوئی اور وہ روزہ نہیں رکھ رہا تو شرعاً اس کو جائز ہے نہ رکھنا، مسافر ہے نا. لیکن عوام اس کو نوچ ڈالے گی مدینے میں تو روزہ نہیں رکھا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کو کہاں پہنچا دیں گے، حالانکہ وہ گناہ گار نہیں ہے. وہ سب تقریباً رکھتے ہی ہوں گے وہاں، تو سعادت سمجھ کر رمضان نہ ہو تب بھی رکھا جاتا ہے، رکھنا بھی چاہیے. ویسے بھی افضل ہے کہ مسافر اگر رکھ سکتا ہے تو روزے رکھے. یہ رونے کے تعلق جو سوال ہوا تھا اس کے تحت یہ جواب. بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 608 608 مسئلہ نمبر 30. آہ اوہ اف تف یہ الفاظ درد یا مصیبت کی وجہ سے نکلے یا آواز سے رویا اور حرف پیدا ہوئے، ان سب صورتوں میں نماز جاتی رہی. اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے، آواز و حروف نہیں نکلے تو حرج نہیں. صرف آواز سے وہ نہیں ٹوٹے گی نماز، حروف نکلیں گے تو نماز ٹوٹے گی. تو یہ وہ جواب دیا تھا، اس کو نکال کر یہ جواب اس کی جگہ ایڈجسٹ کر لیں. چاند گہن جب ہوتا ہے تو کیا اس وقت جو عورت امید سے ہوتی ہیں ان کے کچھ مسائل ہوتے ہیں؟ سوال آیا ہے. یہ مطلب ہیں عوامی باتیں، اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا. عوامی تو اس میں بھی وہی اپنے بدشگونیاں اور کینچی چلائی تو یہ ہونٹ کٹ گیا، تو اس طرح کی ہیں عوامی رومرز. میرا میرے سمجھ سے سوال یہ ہے کہ بعض اوقات صف کے درمیان میں کرسی پہ بیٹھ کے نمازی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے درمیان کچھ گیپس رہ جاتا ہے، تو یہ اگر گیپ اگر بالکل مل کر کھڑے ہوں تو وہ کرسی کے ساتھ پھر بندہ مشکل سے نماز پڑھ پاتا ہے، دوسرا نمازی جو کھڑ کے پڑھ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح وہ جو گیپ رہ جاتے تھے کیا وہ جماعت میں گیپ چھوڑنے کا گناہ ملے گا؟ پھر کرسی کے 2 آخری پاؤں ہیں نا، وہ صف پر اس طرح رکھے جائیں اور لوگ جو ہیں نماز پڑھنے والے اس کرسی کے آخری پاؤں کے ساتھ اپنی ایڑیاں ملا لیں، یوں صف بنے گی اس کی. تو جتنا کرسی میں گنجائش ہے اتنا کرسی کے قریب تو رہیں گے نا، دور رہیں گے تو وہ گیپ ہو جائے گا، گیپ نہیں رکھنا ہے. یعنی وہ ایسا شاید سوال سے لگ رہا ہے کہ وہ کرسی والا اصل میں کرسی ہے بڑی آزمائش اس والے سے، تو ہوتا یہ کہ اصل میں کچھ نہ کچھ فاصلہ ایسا رہ جاتا ہے بالکل اس کے ہم قریب ہو نہیں پاتے. تو وہ اس پہ یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ اب کرسی والا تو بیٹھا ہوا ہے لیکن جو برابر میں آ کے کھڑا ہو رہا ہے وہ اس کے ساتھ تو متصل ہو گیا لیکن یہاں سے تھوڑا سا گیپ رہ جاتا ہے. تو اب یہ کیا کرے؟ گیپ یہ بندے میں گیپ رہا نا جی، آگے ہی رکاوٹ ہے جی عذر تو بن گیا نا. جی یہ بھی بن گیا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا
یہ ہینڈل اور بندے کے درمیان میں بھی تھوڑا سا رہ جاتا ہے فاصلہ، اسی وجہ سے کرسی کی وجہ سے جی. وہ ٹکراتا ہے، لگتی ہے، تو اس لیے وہ یہ مجبوراً اب ہے تو اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے نا، کرسی کو بھی روکا نہیں جا سکے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے اور وہ عدت بھی نہ کرے، حالانکہ کوئی ایسی مجبوری بھی نہیں تھی کہ وہ عدت نہ کر سکے، اور وہ جان بوجھ کے عدت بھی نہ کرے، اور اس کی عدت کی مدت ختم ہونے کے بعد کیا وہ نکاح کر سکتی ہے؟ عدت اس نے ترک کی تو گناہ گار ہوئی، توبہ کرے، اور عدت کی مدت پوری ہو گئی تو اب وہ عدت سے تو باہر ہو گئی نا. اس میں عدت تو وقت کا نام ہے، عدت بولتے ہی وقت کو ہے. وہ گزر گیا تو عدت تو ہو گئی، لیکن عدت میں جو کام اس کو نہیں کرنے تھے وہ اس نے کیے تو اس پر گناہ گار وہ ہوئی ہے. گناہ گار البتہ اب یہ کہ نکاح کر سکتی ہے جب مدت پوری ہو گئی تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا سیدی، شفیق انجم اتاری مرکز الاولیاء کے علاقے سینٹرل پارک سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی کوئی بائک پہ جا رہا ہو یا ویسے جا رہا ہو تو اس کے منہ میں مچھر یا مکھی چلے جائے اور وہ حلق کے نیچے اتر جائے اور اس کو روزہ یاد بھی ہو تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ مکھی کا بہار شریف میں لکھا ہے کہ اگر یہ حلق کے اندر چلی گئی، اڑ کر جس داخل ہو گئی چلی گئی، تو اب یہ کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. مچھر مثال مکھی کی دی ہے، مچھر بھی اگر اس طرح ہوا چلا گیا، یا اس کی مصر کوئی بھی اس طرح کا پروں والا کیڑا جیسے خود ہی چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہیلمٹ پہن کر رکھے گا تو اس طرح کے حفاظت رہے گی. اور ویسے اب مکھی یا مچھر اندر جانا طباً نقصان پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا یہ الگ صورت ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. میرا نام محمد علی رضا تاری ہے. میں چائنا سے عرض کر رہا ہوں. میری عمر 7 سال ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کیا سجدہ سہو کے دونوں سجدوں کے درمیان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے برابر پڑھنا واجب ہے؟ جی ہاں، واجب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سوال ہے کہ عام نمازوں میں بھی بچوں کو بھی دیکھا گیا، بچے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے والدین ساتھ لے کے آتے ہیں، لیکن جمعے کے دن بھی اگر بچے کو ہٹاتے ہیں صف میں کھڑے ہونے کے لیے پیچھے کر رہ جاتا ہے تو والدین بھی ناراض ہوتے ہیں. تو اس بارے میں تھوڑی اصلاح فرما دیں، کس طرح ہٹایا جائے، کس طرح سمجھایا جائے؟ اگر بچہ صفیں درست ہوتے وقت، صفیں بنتے وقت ایک ہی بچہ ہے مسجد میں تو وہ تو پہلی صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، جبکہ وہ نماز کو جانتا ہو. یہاں بچہ مراد جو نماز کو جانتا ہے وہ. اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو ان کی صف پیچھے بنے گی. تاہم اگر یہ صفوں میں کھڑے رہ گئے تب بھی ان کا صفوں میں کھڑا رہنے سے وہ نماز ٹوٹتی نہیں ہے، جبکہ وہ نماز جانتے ہیں صف ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ مکروہ تنزیہ ہی ہے ان کو کھڑا رکھنا، ان کو پیچھے صف بنانی چاہیے. اب یہ کہ ایسے بچے کہ جو نماز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، بالکل ناسمجھ بچوں کی ہی کثرت ہوتی ہے عام طور پہ جو نماز نہیں جانتے ہوتے، تو ایسا بچہ اگر صف میں کھڑا رہے گا تو صف ٹوٹے گی اور صف پوری کرنا واجب ہے. تو جو قدرت رکھتا ہے اس کی کہ اس کو ہٹا سکے اس بچے کو شفقت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، تو وہ اس کو صف سے ہٹا دے، آگے پیچھے بٹھا دے ایسی جگہ پر جہاں نمازیوں کے لیے وہ مخل نہ ہو. اب والدین ناراض ہوتے ہیں، فتنہ ہوتا ہے. والدین بار بار آپ نے بولا تو میرے کو سب نکلا.
ہمارے یہاں والدین نہیں ہوتے صفوں میں، مسجدوں میں والد ہوتا ہے. والد صاحب اگر ناراض ہوتے ہیں تو اب یہ کہ یعنی کوئی فتنہ ہوتا ہے تو اس میں مجبوری ہے نا، کیا کرے گا، لڑائی کرے گا کیا؟ تو جو اس پر قادر ہو وہ بچے کو ہٹا دے. مگر اس وقت بھی ہزاروں متقفین اور پتہ نہیں کتنے ناظرین اور سوشل میڈیا پر دیکھو سن رہے ہوتے ہیں، اور یہ پہلی بار مسئلہ بیان نہیں ہوا ہوتا، تو عام اسلامی بھائی کو بھی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ اگر امام صاحب یا کوئی علم رکھنے والا مقتدی کہتا ہے کہ یار پلیز بچے کو آپ ذرا پیچھے بھیج دیں، اور وہ والد اگر الجھتے ہیں تو ان کو اگر دو نمازی سمجھائیں گے یار یہ صحیح تو کہہ رہے ہیں، کیونکہ اصل وہ ایک سمجھاتا ہے نا تو سارے اس پر چڑھائی کر دیتے ہیں. اس کو چار کہہ دیں گے بھائی صحیح تو کہہ رہے ہیں آپ بچے کو پیچھے بھیج دیں، تو پھر وہ مقتدی بھی مطلب بعض اوقات خراب لگتا ہے، ایسا بھی میں نے دیکھا خراب لگتا ہے تو بچہ خود لے کر پیچھے چلا جاتا ہے میں جا رہا ہوں. وہ اسی لیے جا رہا ہوتا ہوگا کہ بعض وقت مسجد بڑی ہوتی ہے، انجانے ہوتے ہیں، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، پیچھے اکیلا بھیج دیں گے تو بچہ گم ہو جائے گا. اس کو یہ ہوگا کہ بچہ کھو گیا تو ہاں تو یہ ان کا خوف صحیح ہے جی، لیکن خوف میں خود اپنے ہاتھوں مبتلا ہوئے نا. بچے کو لانا نہیں چاہیے تھا، غلطی ان کی ہے. یا بچے کی ماں کا روب ہے، بولتے لے جاؤ، لبیک یس سر، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے لیکن ہم کسی پر بلیم نہیں کر سکتے. ہاں میں ویسے ہی کہہ دیا کہ یہ گھروں کے ماحول ہوتے ہیں اس طرح کے، بعض ڈرتے ہوتے ہیں، سمجھے، تو خراب لگ جائے گا، برا لگے گا. نہیں کسی فرد کو تھوڑی بولا میں نے، ہاں مطلب برا لگے گا. نہیں میں نے کسی فرد میں کو، بیوی سے نہیں ڈرتا ہوں، تو خالی خالی مولانا بولتا ہے میں بیوی سے ڈرتا ہوں. تو یہ پتہ چلے میں آپ سے ڈرتا ہوں، وہ پوچھ لے گا ڈائریکٹلی لائیو گھر بیٹھے میں آپ سے ڈرتا ہوں، اور بیوی وہاں بول دے گی تو لگتا ہے ان کو پتہ چل گیا. نہیں سب کا میں نے ویسے بھی جی بولا، چلو ٹھیک. بات ڈرتے ہیں تو انڈر پتہ ہے ہم کو یار ڈرتے ہیں. ایسے کئی ملیں گے معاشرے میں جو بیچارے واقعی بہت ڈرتے کہ ابھی روٹ کے چلی جائے گی، گھر بیٹھ جائے گی تو روٹی کون کھلائے گا مجھے. اور جو ڈرتا ہے اس کو ڈرایا جاتا ہے زیادہ. تو بیوی کو بھی ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ بیوی شوہر کے تابع ہے، ماتحت ہے. شوہر بادشاہ ہے، حاکم ہے. الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورت پر حاکم ہے. تو حاکم کی اطاعت کی جاتی ہے، عورت کی اطاعت نہیں ہوتی، حاکم کی ہوتی ہے. خیر، تو بچوں کو، چھوٹے بچوں کو لانا نہیں ہے، یہ لے آتے ہیں اور پھر مسائل ہوتے ہیں. تو بچہ اتنا چھوٹا ہو کہ جس سے یہ اندیشہ ہو، ظن غالب ہو، خیال جم جائے کہ یہ پیشاب وغیرہ کر دے گا تو اس کو لانا حرام. پیمپر باندھ کر بھی نہیں لا سکتے، جبکہ یہ ہے کہ پیشاب پیمپر میں ہی کر دے گا، لیکن یہ ناپاکی ہے نا، تو اس لانا گناہ. اور اگر اتنا بڑا ہے کہ پیشاب کر دے گا، یہ ظن غالب ہے، خیال جمتا کہ پیشاب نہیں کرے گا، بول دے گا، تب بھی ایسے بچے کو لانا بھی مسجد میں منع ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے. اچھا، یا ایسا بچہ ہے کہ ہے بڑا سمجھدار ہے، شرارتی ہے، پتہ ہے مسجد میں یہ ہنگامے کرتا ہے، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، شور ڈالتا ہے، جیسے تراویح میں آج کل لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہوں گی. تو ایسے بچے کو بھی لے جانا، جبکہ پتہ ہے شرارت کرے گا یہ، تو یہ کہ اس کو بھی لے کر جانا گناہ ہے. اب یہ کہ پہلے سے بتا دیا، اب بچوں کو لائیے گا نہیں مسجد میں، لیکن اس طرح کے لوگ عام طور پر سن نہیں رہے ہوتے، یہ بس لے آتے ہیں، لے جاتے ہیں. ماں بولتی ہوگی کہ بچے کی کہ لے جاؤ یہ کچھ سیکھے گا، اب وہ جا کے نماز میں ہی جا کے سیکھے گا. ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے، ماں ہی اس کو سمجھائے، سکھائے، تربیت دے، باپ تربیت دے. اب یہ مسجد میں کیا سیکھے گا اور کیا عبادت کرے گا بیچارہ، اس کو پتہ کیا ہے کہ عبادت ہوتی کیسے. جو عبادت کرتے ہیں ان کے لیے درد سر بنتا ہے. گھروں میں عبادت کا ماحول کیسے بنے، یعنی کہ ماں عبادت کے طور پر بچوں کو قریب لے، والد صاحب بھی کیا گھر میں والد صاحب بھی کوئی عبادت کا ماحول بنا سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے تو مرد کو مسجد جانا ہے، اب گھر میں عبادت کا ماحول اگر والد بنانا چاہتا ہے یا گھر میں عبادت کا ماحول ماں بنانا چاہتی ہے اور بچوں کو ان میں انوالو کرنا چاہتے ہیں تاکہ بچے کی تربیت ہو،
تو وہ والدین کے تعلق سے آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ تو نمازیں پڑھتے ہیں نا گھر میں، تو بعض اوقات بچوں کو بولتے ہیں کہ آپ بھی نماز پڑھیں، بھلے وہ نہیں آتی ہوتی تو بچہ بھی آ کر وہ اپنے حساب سے وہ چل رہا ہوتا ہے، تو یہ ماں باپ کو اچھا بھی لگتا ہے۔ بچہ جب یہ کبھی ایک دم یوں کر کے سیدھا سجدے پہ چلا جائے گا، کبھی یوں کر کے ہنسے گا، کبھی ادھر بھاگے گا، پھر آ کے یوں کھڑا ہو جائے گا، تو یہ اچھا بھی لگتا ہے، اور اس طرح بچہ سیکھتا ہے اور نماز کا اس کا ذہن بنتا ہے۔ تو یہ کرتے ہوتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں، تو ان کے گھروں میں بچے اس طرح نہ بولو تب بھی کرتے ہیں، بغل میں آ کے کھڑے ہو کر یہ نمازی کی صورت بنتے ہیں، اور نہ کھڑا ہو تو کھڑا رکھے محبت سے پیار سے، تاکہ سیکھے۔ اب یہاں گھر میں جو اکیلا نماز پڑھے صف کی صورت تو ہی نہیں، جبکہ اس کی وجہ سے آپ کی اپنی نماز میں خلل نہ پڑتا ہو، بعض میں خلل بھی پڑتا، یہاں کے پیٹھ پہ سوار ہو جاتے ہیں بچے، ہنستے ہیں، ہنساتے ہیں، کھینچتے ہیں ماں باپ کو، تو یہ غلط ہے، پھر اس کو نہ کھڑا کیا جائے کہ ابھی یہ نہ سمجھے۔ نوافل وغیرہ مرد اگر والد صاحب گھر میں پڑھتے ہیں تو بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کر دیں، ماں اپنے ساتھ اس طرح سمجھ پہ کھڑا کرتا ہے۔ اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے والد صاحب گھر میں تسبیح پڑھ رہے ہیں تو بچے کے ہاتھ میں بھی ایک تسبیح دے دی کہ وہ تسبیح توڑنے کی پوزیشن میں تو نہ ہو کہ وہ پڑھے اللہ 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 اللہ، ایسا قرآن کریم والد صاحب پڑھ رہے ہیں تو بچے کو اپنے ساتھ بٹھا لیں کہ تاکہ اس کے کان میں قرآن کریم کی آواز بھی جائے۔ تو اس طرح کی کچھ عبادات کا اگر ماحول والد صاحب گھر میں بناتے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، تو وہ جو مسجد میں یہ دینا چاہتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے تو وہ شاید گھر میں دے دیں گے، کہ مسجد میں یہ سب کچھ کر بھی نہیں سکیں گے جو گھر میں کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ جب بچے کی تربیت کسی ہو جائے گا، یہ مسجد میں جانے کی شرعاً اس کو اجازت ہے، تو اب اگر لے جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ بچہ قدرے بہتر انداز سے مسجد میں وقت گزار سکے۔ جی، بعض اوقات وہ شرن درست ہوتا ہے، اس کو لے جانا، اکیلا ہوتا ہے نا تو چپ رہتا ہے اور جب سب کچھ کرتا ہے، جب ایک دوسرا ملتا ہے پھر یہ دونوں اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو اب اکیلے کو لے گئے والد صاحب، اور ٹھیک ہے وہ صحیح ہے اور بڑا بھی سمجھدار بھی ہے، لیکن جب دوسرا آیا اور شرارت کے خطرات ہوئے تو فوراً اپنے بچے کو والد صاحب لے جائیں یا گھر بھیج دیں، کوئی ایسی صورت نکالیں کہ شرارت نہ کریں۔ دو بچوں کو اکٹھا لے جانا بھیجنا یہ مشکل ہے، دوستوں کو دو، بچے کو دوستیاں ہوتی ہیں نا، دو کو بھیجیں گے تو یہ زیادہ تر شرارتیں کرتے ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے تو نہیں کرتے اتنا۔ امام ابو الحسن علی بن یوسف شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور و مستند کتاب بہجت الاسرار شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ ما اوصل اللہ تعالی ولیجن الی مقام الا وکان الشیخ عبد القادر اعلاہ، یعنی اللہ پاک نے جس ولی کو کسی بھی مقام تک پہنچایا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اس سے بلند اور اعلیٰ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ امیر اہل سنت ہمیں مدنی مذاکرے میں اپنا مرید بناتے ہیں، اور جو امیر اہل سنت کا مرید بن جاتا ہے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو اسلامی بہنیں دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی بیعت کر سکتی ہیں، اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد وغیرہ کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں، اور اسلامی بہنیں مخصوص ایام میں بھی بیعت کر سکتی ہیں۔ ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے اس پر اپنے نابالغ بچوں کے نام، عمر وغیرہ بھیج دیجئے، انہیں امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اگر آپ پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں تو چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیجئے۔ امیر علیہ سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے پیر صاحب کے ساتھ ساتھ آپ کو امیر علیہ سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ان تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو جو مرید ہونا چاہتے ہیں اپنے مریدوں میں شامل کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام
पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा। बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा। नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा। माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलौज, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाब गौसे आजम के गुलामों में कबूल फरमा और कादिरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुआ इफ्तार। बख्श दे मेरी हर एक खता या खुदा, बख्श दे मेरी हर एक खता या खुदा, फज़ल से नेक बंदा बनाया खुदा, फज़ल से नेक बंदा बनाया खुदा, बख्श दे मेरी हर एक खता या खुदा, बख्श दे मेरी हर एक खता या खुदा, फज़ल से नेक बंदा बनाया खुदा, फज़ल से नेक बंदा बनाया खुदा। ओ बुरों से भी बढ़ कर बुरा या खुदा, ओ बुरों से भी बढ़ कर बुरा या खुदा, ओ बुरों से भी बढ़ कर बुरा या खुदा, सदका अच्छों का अच्छा बना या खुदा, सदका अच्छों का अच्छा बना या खुदा। नारे दोज़ख से मुझको बचाया खुदा, नारे दोज़ख से मुझको बचाया खुदा, नारे दोज़ख से मुझको बचाया खुदा,
دوزخ سے مجھ کو بچایا خدا باغ جنت میں گھر کر عطا یا خدا باغ جنت میں گھر کر عطا یا خدا تیرا عطار بوڑھا ہوا اب تو دور تیرا عطار بوڑھا ہوا اب تو دور اس سے کر دے تو حرص و ہوا یا خدا اس سے کر دے تو حرص و ہوا یا خدا فضل و رحمت سے جنت عطار کو فضل و رحمت سے جنت عطار کو فضل و رحمت سے جنت میں عطار کو مصطفیٰ کا پڑوسی بنایا خدا مصطفیٰ کا پڑوسی بنایا خدا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیرے گناہگار بندے تیرے دربار میں گناہوں سے معافی کی خیرات لینے حاضر ہوئے ہیں اے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے مولا کریم مغفرت کا شرح ہے 14واں روزہ بھی اب پورا ہوا چاہتا ہے اے اللہ پاک ہماری مغفرت کر دے ہماری حتمی مغفرت کر دے اے اللہ پاک ہمیں بخش دے الہ العالمین اگر تو نے ہمارے گناہ معاف نہیں کیے گناہ نہ بخشے تیری قسم ہم تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے اے اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب سے نجات دے دے جہنم سے آزادی عطا کر دے یا اللہ پاک جہنم سے آزادی عطا کر دے الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی ہمارے خاندان والوں کی سب کی بے حساب مغفرت فرما دے یا اللہ پاک ساری امت کی مغفرت فرما دے بے سبب خدا کر دے بخشش حشر میں مجھ سے کرنا پرسش نام غفار مولا تیرا نام غفار مولا تیرا
خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے، الہ العالمین تنگ دستیاں دور ہوں، یا اللہ پاک گھریلو ناچاکیاں ختم ہوں، یا اللہ پاک گھر امن کے گہوارے بنے، الہ العالمین جو پریشان حال ہیں خوشحال ہوں، غم زدہ کو خوشیاں ملے، یا اللہ پاک جو دکھی ہیں ان کو سکھی کر دے، الہ العالمین جن کے روٹھے ہیں من جائیں، جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں، الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائیں، یا اللہ پاک مظلوم قیدی رہا ہو جائیں، الہ العالمین رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں، یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملیں، یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں رشتے نیک رشتے مل جائیں، الہ العالمین جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کو گھر عطا ہو جائے، یا اللہ پاک جن کے پاس جگہ کشادہ نہیں ہے کشادہ مل جائے، یا اللہ پاک آسانیاں عطا فرما، دشواریوں سے بچا، یا اللہ پاک عافیت نصیب فرما، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ پاک دنیا و آخرت کی عافیت و بھلائی آسانی اور خیر نصیب فرما، یا اللہ پاک جتنے حاضرین ناظرین دعا میں شریک ہیں سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر کر دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، تیرے کرم سے ملا مغفرت کا اشارہ ہے، رہائی نار جہنم سے ہو عطا، یا رب تو پر دے رائے بخشش کا واسطہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ انی لک صمت و بک آمنت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ پاک ماہ رمضان کی 15ویں رات آ گئی، یا اللہ پاک رمضان آیا خوشیاں خوشیاں لیے ہوئے، لیکن آدھا رمضان دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہونے کو آیا۔ اے اللہ پاک اب تک تو ہم سے کچھ بھی نہ ہو سکا، اے اللہ پاک جو ٹوٹا پھوٹا ہوا قبول کر لے، جن کا قبول کیا روزے نمازیں جن کے مقبول ہوئے انہی کا صدقہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں روزے بھی قبول کر لے۔ اے اللہ پاک اپنی رحمت کے حصار میں ہمیں لے لے، یا اللہ پاک عشرہ مغفرت کا صدقہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے، جن کی مغفرت ہوئی اے اللہ پاک افطار کے وقت روزانہ رمضان میں 10 لاکھ مغفرت
पाते हैं, जहन्नम से आज़ादियाँ मिल रही है। ऐ अल्लाह पाक हमें भी जहन्नम से आज़ादी अता हो जाए, हमें भी बख्श दिया जाए। ऐ अल्लाह पाक हम पर अपनी रहमत की ख़ास नज़र कर दे। या अल्लाह पाक नेक बना दे, सुन्नतों का पाबंद बना दे। ऐ अल्लाह पाक अपनी पसंद का बंदा बना दे। या अल्लाह पाक न जाने कितने मरीज इस वक्त हमारे साथ मदनी चैनल के ज़रिए और हाजरीन में भी हमारे साथ दुआ में शरीक होंगे। बेचारों पर रहम कर, सबकी बीमारियां दूर हो जाएं, सबको बीमार मदीना बना दे, मदीने की इश्क की बीमारी दे दे, ये जिस्मानी तकलीफ दे बीमारी दूर हो जाए। इलाहुल आलमीन रूहानी बीमारियां दूर हो जाए, जिनको जिन्नात तंग करते हैं, जिनको जादू के मसले हैं, सब खत्म हो जाए। या अल्लाह सबको शादो खुर्रम रख, सबको शादो आबाद रख, सब पर रहमत की नजर फरमा। या अल्लाह पाक बे औलादों को नेक औलाद बाफियत अता हो जाए। या अल्लाह पाक घरेलू नाक्याकियां दूर हों। या अल्लाह पाक और काम काज रोक कर अजान का जवाब दीजिए और Oh, give me strength, I need you. Oh